الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أجرنا من النار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار میں آنے کی توفیق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں بار بار اپنے گھر میں باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ ایک تو بات مجھے چاولوں سے یاد آئی ہے، اس میں ایک سبق ہے، اور ایک بات رمضان المبارک کے یہ آخری لمحات ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آج آخری رات ہو، بلکہ ہمارے پاکستانی آخری رات بنائے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے بدھ کو عید کر لینی ہے، چاہے چاند نظر آئے یا نہ آئے۔ وہ یہ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کا دور اتنا مصروفیت کا دور ہے کہ کوئی کسی کا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی آدمی کسی کا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یہ عربی کلام کے اندر بھی ایک مقولہ ملتا ہے کہ الانتظار اشد من العذاب، کہ انتظار کرنا عذاب سے زیادہ سخت تکلیف دہ ہوا کرتا ہے۔ کہ انتظار کرنا یہ بہت ہی گھٹن اور بہت ہی گھٹن مرحلہ ہوتا ہے۔ انسان کو انتظار کرنا کسی چیز کا یہ طبیعت پر بہت بڑا گراں اور بوجھ محسوس ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ کو چاولوں کا انتظار میں ہو رہا ہے۔ لیکن ایک ہستی ایسی ہے جو ہمارا انتظار کرتی ہے اور کر رہی ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کا انتظار کرنے کو تیار نہیں ہے۔
آپ ٹکٹ کٹائیں، گاڑی والا آپ کا انتظار کرنے کو تیار نہیں۔ آپ نے جو ہے وہ کسی سے پیسے لینے ہیں تو وہ آپ کا انتظار کرنے کو تیار نہیں۔ اگر آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے، کوئی آپ کے وعدے پر پہنچنے کو تیار نہیں۔ لیکن اونا اللہ جل شانہ کی ذات اتنی کریم ذات ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، او میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کرنے والا ہوتا ہے۔ ادھر بندے سے گناہ ہو گیا، ادھر اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا، ادھر اللہ کا حکم توڑ بیٹھا، ادھر اللہ جل شانہ کو ناراض کر بیٹھا، ادھر یہ کرامن کاتبین والے فرشتے اللہ جل شانہ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ یہ بائیں والا اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اس کے گناہ کو درج کر لوں، یہ دائیں والا کہتا ہے کہ نہیں نہیں ابھی انتظار کرو، ہو سکتا ہے کہ ابھی توبہ کر لے۔ ادھر زمین اجازت طلب کرتی ہے، یا الہ العالمین، یہ مجھ پہ زنا کرنے والا مرد اور عورت، مجھے اجازت دیجئے میں ان کو اپنے اندر نگل کر تباہ و برباد کر دوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اے میری زمین، نہیں نہیں، مجھے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار کر لینے دے۔ ادھر آسمان اجازت طلب کرتا ہے، یا الہ العالمین، مجھے اجازت دیجئے گا میں ان پہ گر پڑوں جو تیری نافرمانی کرتے کرتے زمین کو گندا کر رہے ہیں۔ او میرے مالک، یہ تیری نعمتیں کھا کر تیرا شکر ادا کرنے کو تیار نہیں۔ او میرے اللہ، یہ تیرے بلاوے پہ لبیک کہنے کو تیار نہیں، یہ تیرے احکامات کو توڑنے والے ہیں، یہ تیری بغاوت پہ تلے ہوئے ہیں۔ آسمان اجازت طلب کرتا ہے، اے میرے اللہ، مجھے اجازت دیجئے میں ان پہ گر پڑوں، ان کو تباہ و برباد کر دو۔ اللہ فرماتا ہے، نہیں نہیں اے میرے آسمان، نہیں، مجھے اپنے بندے کی توبہ کا انتظار ہے۔ آؤ میرے بھائی، کون کسی کا انتظار کرتا ہے اس دور میں؟ اللہ جل شانہ اپنے بندے کی توبہ کا انتظار رات کے اندھیرے میں بھی کر رہا ہے، دن کے اجالے میں بھی کر رہا ہے۔ ادھر یہ نافرمانیاں کر کے بیٹھا ہے، ادھر اللہ انتظار میں ہے، کب میرا بندہ آتا ہے، کب میرے سامنے دو آنسو بہاتا ہے، کب میرے سامنے آ کر لب ہلاتا ہے، کب اس کے دل پہ ٹھیس پہنچتی ہے، کب یہ ندامت اس پہ سوار ہوتی ہے، کب آ کر یہ کہتا ہے لا یغفر الذنوب الا انت، اے میرے اللہ، تیرے علاوہ اور کوئی بخشنے والا نہیں۔ اللہ جل شانہ ادھر انتظار میں ہے، اللہ جل شانہ بندے کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے کہ یہ کب آتا ہے، آنسو بہاتا ہے، میں خدا اس کی خطاؤں کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ اس لیے آؤ نا میرے بھائی، اللہ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، او میرے بندو، گناہوں میں پھنس چکے ہو، نافرمانیاں کر چکے ہو، بغاوت پہ آ چکے ہو، مجھ خدا سے روٹ چکے ہو، آؤ میں خدا آوازیں لگاتا ہوں، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہا ہے، وہ دامن رحمت پھیلائے بیٹھے ہے، وہ اپنے دروں کو کھلا بیٹھا ہے، اللہ کا در کھلا ہوا ہے، وہ آوازیں لگا رہا ہے، اے میرے بندو، آؤ آؤ، میں خدا بخشنے کو تیار ہوں۔ تو آؤ نا میرے بھائی، یہ رمضان المبارک کی شاید آخری رات ہو، یہ رمضان المبارک کا شاید کل کا آخری دن ہو۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اے میرے صحابہ، وہ بدبخت آدمی ہے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا سکا۔ اور میرے بھائی آؤ ہم رو دھو کر اللہ سے اپنے گناہوں کو معاف کروانے والے بن جائیں۔ تو یہ رات بڑی قیمتی ہے، کل کا دن بڑا قیمتی ہے، اور اللہ انتظار کر رہا ہے، اللہ ہماری توبہ کا منتظر ہے، اللہ ہماری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کا منتظر ہے کہ میرا بندہ کب آتا ہے، کب لب ہلاتا ہے، کب آنسو بہاتا ہے، میں خدا اس کے تمام تر گناہوں کو معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائی آگے بڑھو، ہمت کرو، آج کی رات انتہائی قیمتی رات ہے، اس کو یوں ضائع نہ کرو، اپنے اللہ سے لو لگاؤ، اپنے اللہ کے سامنے اپنے دکھڑے رکھو، اپنے اللہ کو راضی کر لو، پتہ نہیں آئندہ رمضان تک ہم زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں آئندہ رمضان تک ہمیں یہ قیمتی لمحات نصیب ہوں گے کہ بھی نہیں۔ اس لیے آؤ ہم اللہ جل شانہ کو زیادہ انتظار نہ کرائیں، بلکہ ہم توبہ طیب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود کر دیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ او میرے صحابہ، جب کوئی بندہ توبہ کر لیا کرتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ سے صلح کر لیا کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دیجئے گا، توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا اس نے زندگی میں گناہ کیا ہی نہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ یہ کرامن کاتبین کو کہتا ہے کہ میرے بندے کے جو گناہ درج ہیں وہ مٹا دو، تاکہ کل قیامت والے دن جب میرے بندے کا نامہ اعمال میدان حشر میں کھولا جائے گا تو وہ گناہ دیکھ کر کہیں شرمسار نہ ہو جائے۔ اس قدر کرم کرنے والی ذات، اس قدر رحم کرنے والی ذات میاں ہمارا انتظار کر رہی ہے، تو اللہ ہماری توبہ کا انتظار کر رہا ہے، تو ہمیں بھی توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں؟ قدم بڑھائیں، وہ کہتے ہیں نا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اللہ فرماتا ہے قدم بڑھاؤ میری رحمت تمہاری منتظر ہے۔ اور پھر دیکھو بھائی، یہ رمضان المبارک جب چلا جائے گا تو ایک اور انتظار کرنے والی چیز ہے، مسجدیں انتظار کریں گی نمازیوں کا۔ کہاں گئے وہ نمازی جو مجھ پہ سجدے کیا کرتے تھے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو مجھ پہ بیٹھ کر اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کیا کرتے تھے؟ تو یہ مسجدیں 11 مہینے ہمارا انتظار کریں یا ہم انتظار نہ کرائیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ہن سارے چپ کر گئے، چاول لبن گے پر بولو تو صحیح۔ 11 مہینے مسجدیں ہمارا انتظار کرتی ہے، کب آئیں گے اللہ کے بندے مجھے آباد کرنے والے؟ تو میرے بھائی مسجدوں کو انتظار نہ کراؤ، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے اللہ دل آباد کرتا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے اللہ گھر آباد کرتا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے اللہ جنت میں محلات بنا دیتا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والوں کو اللہ اپنا پڑوس عطا کرتا ہے۔ مسجدوں کو آباد کرنے والے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ایماندار ہونے کی گواہی دے دو۔ مسجدوں کو آباد کرنے والوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے، او میرے بندے کل قیامت کا دن ہوگا، میں تجھے اپنے عرش کا سایہ عطا کر دوں گا۔ اس لیے میاں مسجدوں کو ویران نہیں کرنا، مسجدوں کو آباد رکھنا ہے۔ اور ایک اور بھی چیز ہمارا انتظار کرے گی پورا سال، وہ کون سی ہے؟ اللہ کا قرآن۔
جس قدر قرآن کی تلاوت رمضان میں ہوتی ہے باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتی، تو وہ قرآن الماریوں میں پڑے ہوئے ہمارا انتظار کرتے ہیں، گھروں میں پڑے ہوئے قرآن ہمارا انتظار کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی قرآن کو بھی انتظار نہ کرائیے گا۔ میں ہر سال بتاتا ہوں قرآن سے پورا سال تعلق جوڑے رکھنے کا طریقہ وہ یہ کہ جب آپ صبح کو اٹھا کریں قرآن کریم کو وضو کر کے اٹھایا کریں، اس کو چوما کریں، کھول کر سینے سے لگایا کریں اور زبان سے یہ کہا کریں کہ اے میرے اللہ یہ کتاب تیری برحق ہے، میں اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں، اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں، میری زندگی کو اس کتاب کے مطابق بنا دے۔ اس کے بعد اس کو کچھ پڑھ لیجئے گا، 1 سطر پڑھ لیجئے گا، 2 سطریں پڑھ لیجئے گا، 1 سورت پڑھ لیجئے گا، 2 سورتیں پڑھ لیجئے گا، لیکن روزانہ پڑھیے گا، انشاءاللہ آپ کا تعلق قرآن سے پورا سال برقرار رہے گا۔ تو کیا خیال ہے بھائی، یہ کام تو کرو گے نا؟ اتنا وقت لگتا ہے، اتنا وقت میں تو بیگم سالن گرم کرے گی، آپ اتنے وقت میں یہ کام کر لینا۔ یہ جو ہے وہ بہت ہی آسان نسخہ ہے پورا سال کے لیے قرآن سے تعلق جوڑنے کا۔ اچھا بس 1 منٹ، چاولاں تو جڑی گل یاد آئی سی وہ کر لواں میں۔ اب دیکھو بھائی چاول کچا ہو تو سخت ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پک جائے تو نرم ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بابے بھی کھا سکتے ہیں، بچے بھی کھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے چاول پکنے کے لیے اس چاول کو کتنے مجاہدات کی بھٹیوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ آگ جلتی ہے کہ نہیں جلتی اس کے نیچے؟ وہ کڑچ کے ذریعے کبھی چاولوں کو یوں پھینک رہے ہیں، کبھی یوں پھینک رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، کبھی ادھر کر رہے ہیں، وہ مارے کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا؟ تو بس یہی معاملہ ہے میرے بھائی، آج ہمارے دل سخت ہیں، دل نرم ہوں گے مجاہدات کے ذریعے، دلوں میں نرمی پیدا ہوگی ذکر اللہ کی ضرب کے ذریعے۔ اپنے دلوں کو نرم کیجئے، خواہشات نفسانی کو قربان کرنے کے ذریعے، اللہ کے ذکر کی ضربیں لگانے کے ذریعے ذکر کی گرمی کو اپنے اندر پیدا کیجئے تاکہ آپ کا دل نرم ہو جائے۔ جب آپ کا دل نرم ہوگا تو پھر آپ گالیاں دینے والے نہیں ہوں گے، دعا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔